معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، شیر، بھیڑیے یا پھر چیتے جیسے خون خوار جانور کو پالتو بنانا یقیناً انسان کے لیے بڑا خطرہ ہے، تاہم کچھ افراد یہ خطرہ مول لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جس میں ایک پالتو شیر نے کئی زندگیاں نگل لیں۔ مس بربراس فیملی کے ساتھ کس قسم کا ہولناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، آج اسی کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ایسی ہی دلچسپ و عجیب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتی رہا کرے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، یہ سچا واقعہ لیب اور نینا کے خاندان کا ہے، جنہوں نے 2 شیروں کو پالتو جانوروں کے طور پر گھر میں پال رکھا تھا۔ اس کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ لیب اور نینا کے گھر کے دروازے پر ایک دن کسی انجان آدمی نے بھیڑیے کا بچہ چھوڑ دیا تھا۔ جب ان دونوں نے اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے اسے اپنے گھر رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے اس سے پہلے کسی بھی جانور کو گھر میں نہیں پالا تھا، اس لیے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کسی جانور کے بچے کو کس طرح پالا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کا بھی حل کچھ یوں نکالا کہ انہوں نے اپنے گھر کے قریب ایک چڑیا گھر میں ہر اتوار کو جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ کس طرح کسی جانور کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اسے کیسے پالا جاتا ہے۔ چڑیا گھر لگاتار جانے کی وجہ سے یہ دونوں کافی حد تک جانوروں کو پالنے کے بارے میں سیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بھیڑیے کا نام ٹام رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ دونوں ہر اتوار کو چڑیا گھر جاتے، لیکن ایک دن ان کے خاندان کی ایک چھوٹی بچی جس کا نام ایوا تھا، وہ بھی دونوں کے ہمراہ چڑیا گھر گئی۔ اتفاق سے اسی دن اسی چڑیا گھر کی شیرنی نے ایک چھوٹے شیر کو جنم دیا تھا۔ ایوا کو شیرنی کا بچہ بہت پسند آیا۔ اس نے لیب اور نینا سے ضد کرنا شروع کر دی کہ یہ اس شیرنی کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی ہے۔ لیب اور نینا نے ایوا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ضد کے آگے کسی کی بھی ایک نہ چل سکی۔ اس ضد کے آگے ہار مان کر لیب اور نینا نے اس چڑیا گھر کے مینیجر کو راضی کیا کہ وہ شیرنی کے اس بچے کو ان کے حوالے کر دے۔ معزز خواتین و حضرات، اس طرح لیب اور نینا نے ایک شیر کے بچے کو گود لے لیا۔ یہ لوگ شیر کے اس خونخوار بچے کو اپنے گھر لے آئے اور انہوں نے اس کا نام کنگ رکھا۔ یہ خاندان کنگ نامی شیر کے اس بچے کو بہت پیار سے پالنے لگا۔ شروع میں تو کنگ دودھ ہی پیا کرتا تھا، مگر جیسے جیسے اس کی جسامت بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی خوراک میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب کنگ کو روزانہ ایک گوشت کا ٹکڑا بھی کھانے میں ملنے لگا۔ چند مہینوں بعد کنگ مکمل جوان شیر بن چکا تھا، لیکن یہ لوگ اس سے کچھ زیادہ خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ کنگ کسی عام جنگلی شیر کی طرح خون خوار نہیں معلوم ہوتا تھا، بلکہ اس کا رویہ ایک عام پالتو بلی کی طرح کا ہوتا۔ کنگ لیب اور نینا کے بچوں کے ساتھ کھیلتا اور انہی کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جاتا۔ کنگ اس گھر میں آنے والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا، یہ ان کو اپنی زبان سے چاٹتا، جس سے لوگ کنگ سے کم خوفزدہ ہوتے۔ لیکن کنگ جیسا بھی تھا تو ایک شیر ہی، اس لیے لیب اور نینا کے پڑوسی اپنے گھروں سے کنگ کے خوف کی وجہ سے کم ہی نکلتے تھے۔ اسی وجہ سے لیب اور نینا کی پریشانیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کنگ کو واپس چڑیا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ لوگ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ کنگ اب ان کے گھر کا ایک فرد بن چکا تھا۔ سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، کنگ اکثر رات کو اٹھ کر دہاڑ مارتا تو تمام پڑوسیوں کے ڈر کے مارے نیند اڑ جاتی۔ لیب اور نینا کنگ کو باہر گھمانے بھی لے جایا کرتے، جس کی وجہ سے کنگ بہت مشہور ہو چکا تھا۔ آئے دن میڈیا میں کنگ کے چرچے عام ہونے لگے، جس کی وجہ سے کنگ شہر کا پسندیدہ پالتو جانور بن چکا تھا۔ اسی بنا پر کنگ کو کئی ہالی ووڈ فلموں میں کام کرنے کا موقع بھی ملا، جس میں سے ایک فلم کا نام دی انبلیویبل ایڈونچر آف اٹالین اینڈروزی تھا۔ اس فلم میں کنگ کے کردار کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ کنگ کی شہرت عروج پر تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت اچھا ہو یا برا، اس کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایسا ہی کچھ کنگ کے ساتھ بھی ہوا۔ 1973 میں کنگ ایک فلم کی شوٹنگ پر گیا ہوا تھا، جس میں اس کے ساتھ لیب اور نینا بھی گئے ہوئے تھے۔ کنگ کو ایک سکول میں رکھا گیا اور لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی کہ سکول میں کچھ دن شیر رہے گا، جس کی وجہ سے عام لوگ اس سکول سے ذرا دور ہی رہیں۔ لیکن لوگوں نے اس اطلاع کو انسنا کر دیا اور ایک لڑکا اور لڑکی سکول کے پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو کنگ کی نظر ان پر پڑی۔ چونکہ کنگ ایک پالتو جانور تھا،
سبھی سے پیار سے پیش آتا اور انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا۔ وہ انہیں دیکھ کر بھی ان کے پاس چلا گیا اور انہیں اپنے پنجوں سے پیار کرنے لگا، لیکن ان دونوں کو لگا کہ یہ شیر انہیں کھا جائے گا، اس لیے یہ دونوں زور زور سے چیخنے لگے۔ کچھ دوری پر ایک پولیس والا موجود تھا۔ جب اس پولیس والے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کنگ کو گولی مار دی اور کنگ وہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں اس واقعے میں موجود دوسرے شیر کی۔ لیو اور نینا نے کنگ کو نم آنکھوں کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن ان کے دل میں کنگ کے مرنے کا دکھ بہت زیادہ تھا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھی اتنا لمبا عرصہ گزارتے ہیں تو ہم جذباتی طور پر اس سے جڑ جاتے ہیں، پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو یا جانور۔ یہی لیو اور نینا کے ساتھ بھی ہوا۔ اس لیے انہوں نے کنگ کی کمی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ ایک شیر کے بچے کو گود لے کر پالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس بار اس شیر کے بچے کا نام کنگ سیکنڈ رکھا، لیکن اس میں کنگ کی طرح کی کوئی صلاحیت موجود نہ تھی۔ یہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی لیو اور نینا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات بن پا رہے تھے، جو ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی جسے لیو اور نینا سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور کنگ سیکنڈ کو بھی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن اس نے کئی بار شوٹنگ کے دوران لوگوں کو بری طرح زخمی کیا، جس میں ڈائریکٹر کے پاؤں کاٹنے سے لے کر کیمرہ مین کی ہاتھ کی انگلی کو زخمی کرنے تک کے واقعات شامل ہیں۔ کنگ سیکنڈ کا یہ برتاؤ چلتا رہا اور وقت گزرتا گیا۔ 1978 میں لیو کی بھی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے کنگ سیکنڈ کی ساری ذمہ داری اکیلی نینا پر آ گئی تھی۔ نینا نے کنگ سیکنڈ کو واپس چڑیا گھر میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن کنگ سیکنڈ سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے نینا ایسا نہیں کر سکیں۔ دوستو، پھر 24 نومبر 1980 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس رات جب نینا آفس سے گھر واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کچھ جلنے کی بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے دھیان دیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پڑوسیوں کے بچوں نے شرارت سے کچھ پٹاخے جلا کر ان کے گھر میں پھینکے ہیں اور ان سے نکلنے والا دھواں پورے گھر میں پھیل چکا تھا۔ دھوئیں کی اس بدبو نے کنگ سیکنڈ کو شدید غصہ دلایا۔ نینا نے اس بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا کہ کنگ سیکنڈ بہت غصے میں ہے اور وہ اسے کھانا دینے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی نینا کنگ سیکنڈ کے پاس گئی تو غصے میں بیٹھے کنگ سیکنڈ نے نینا کی گردن پر حملہ کر دیا اور نینا نے وہیں اپنا دم توڑ دیا۔ اس کے بعد نینا کا 10 سال کا بچہ جب اپنی ماں کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو کنگ سیکنڈ نے اسے بھی مار کر کھا لیا۔ ان کو مارنے کے بعد جیسے کنگ سیکنڈ پاگل ہو گیا، وہ پورے گھر میں دوڑنے اور زور زور سے دہاڑنے لگا۔ اس کی دہاڑ سن کر پڑوسیوں نے اس کی اطلاع فوراً پولیس والوں کو دی۔ پولیس آئی اور موقع محل دیکھ کر انہوں نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ چند منٹس کی کارروائی کے بعد کنگ سیکنڈ کو گولی مار دی گئی اور یوں یہ خونخوار قاتل انجام کو پہنچ گیا، لیکن اس واقعے نے کئی افراد کو خاموش ہدایات جاری کی۔ ناظرین محترم، حقیقت پر مبنی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسے جانوروں کو اپنے گھر میں نہیں پالنا چاہیے جن کو سنبھالنا اور قابو کرنا ہماری قوت سے باہر ہو۔ خونخوار جانوروں کے لیے اللہ پاک نے گھنے جنگلات پیدا کر رکھے ہیں۔ اگر یہ جنگلات نہ ہوں تو ایسی مخلوقات حضرت انسان کو جینے ہی نہ دیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔